اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اردو چمن پارٹ 2 لیول 5 پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے لالچی کوا۔ کسی درخت پر ایک مینا کا گھونسلہ تھا۔ ایک درخت یعنی جھاڑ کے اوپر ایک مینا کا گھونسلہ تھا۔ مینا کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور مینا کے کتنے بچے تھے؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ مینا دن بھر بچوں کے لیے کھانا تلاش کر کے لاتی اور ان کا پیٹ بھرتی تھی۔ اور مینا کیا کرتی تھی؟ دن بھر ان بچوں کے لیے کھانا ڈھونڈ کر لاتی تھی اور ان کا پیٹ بھرتی تھی۔ مینا کے پڑوس میں ہی ایک کوا رہتا تھا۔ اور مینا کے پڑوس میں کون رہتا تھا؟ ایک کوا رہتا تھا۔ وہ بہت چالاک اور مکار تھا۔ اور وہ کیسا تھا؟ وہ بہت چالاک بھی تھا اور مکار بھی تھا۔ کوا ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا کہ اسے بغیر محنت کیے کھانا مل جائے۔ اور کوا کی جو ہمیشہ کوشش رہتی تھی کہ وہ بغیر محنت کیے کھانا مل جائے، یہ سوچتے رہتا تھا۔ وہ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا کھانا چرا کر کھا جاتا تھا۔ وہ کوا کیا کرتا تھا؟ دوسرے پرندوں اور جانوروں کا کھانا چرا کر کھا جاتا تھا۔ برسات کا موسم آنے والا تھا اور تھوڑے دن کے بعد برسات کا موسم آنے والا تھا۔ مینا نے اپنے گھونسلے میں کھانا لا کر جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور مینا کیا کرتی تھی کہ اپنے گھونسلے میں تھوڑا تھوڑا کھانا لا کر جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ دن رات کھانے کی چیزیں تلاش کرتی اور انہیں گھونسلے میں رکھ دیتی تھی۔ اور وہ کیا کرتی تھی؟ مینا دن رات کھانا تلاش کرتی اور اپنے گھونسلے میں لا کے رکھ دیتی تھی۔ کوا مینا کا مذاق اڑاتا تھا اور کوا اس مینا کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ وہ اتنی محنت کیوں کرتی ہے؟ اور وہ بولتا کہ تم کیوں اتنی محنت کرتی ہو؟ مینا یہی سمجھاتی کہ برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور مینا اس کو سمجھاتی تھی کہ اپنے برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنا چاہیے۔ کچھ دن بعد برسات شروع ہو گئی اور تھوڑے دن بعد کیا ہو گیا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ پرندوں کا گھونسلوں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ پرندوں کا اپنے گھونسلوں سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اتنی بارش میں مینا کو کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی اور مینا کو کھانے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے اپنے گھونسلے میں ہفتے بھر کا کھانا جمع کر رکھا تھا۔ اور مینا نے اپنے گھونسلے میں ہفتے بھر کا کھانا جمع کر کے رکھ لیا تھا۔ ادھر کوا 2 دن سے بھوکا تھا اور ادھر کیا تھا کہ کوا 2 دن سے بھوکا تھا کیونکہ وہ اپنے گھونسلے میں کھانا جمع کر کے نہیں رکھا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ دوسروں کا کھانا چرا کر کھاتا تھا۔ بارش آنے کی وجہ سے اس کو کیا ہو گیا؟ وہ 2 دن سے بھوکا رہ گیا۔ بارش اور آندھی میں اس سے نکلنا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مینا کے گھونسلے میں جانے کی ترکیب سوچی اور بارش اور آندھی کی وجہ سے وہ گھونسلے سے باہر نکل نہیں پا رہا تھا اور اس کو مینا کے گھونسلے میں جانے کی ایک ترکیب سوچی، یعنی ایک آئیڈیا سوچا۔ وہ مینا کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میرا گھونسلہ بھیگ گیا ہے۔ اور وہ مینا کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ میرا گھونسلہ بھیگ گیا ہے، اس لیے میں وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ اور اس نے بولا کہ میں اس وجہ سے وہاں اپنے گھونسلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ تم آج رات مجھے اپنے گھونسلے میں ٹھہرا لو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اور کوے نے مینا سے کہا۔ مینا کو کوے پر ترس آ گیا اور مینا کو کوے کے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے اسے اپنے گھونسلے کے اندر بلا لیا اور مینا نے اس کوے کو اپنے گھونسلے کے اندر بلا لیا۔ رات کو جب مینا اور اس کے بچے سو گئے تو کوا ان کا کھانا کھانے لگا۔ رات کو جب مینا اور اس کے بچے سو گئے تو کوا ان کا کھانا کھانے لگا۔ اس نے سارا کھانا کھا لیا اور کوا کیا کہ وہ مینا کا جو کھانا تھا وہ پورا کھا لیا۔
یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھول گیا، اور اتنا کھا لیا کہ اس کا پیٹ پھول گیا اور سانس لینا بھی مشکل ہو گیا، اور اس کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا کھانا کھا لیا کہ اس کا دم نکل گیا، اور کھانا اتنا کھا لیا تھا کہ اس کا دم نکل گیا۔ اگر کوا لالچ نہ کرتا اور اپنے گھونسلے میں کھانا جمع کر کے رکھتا تو اس طرح نہ مرتا۔ اگر کوا لالچ نہیں کرتا اور اپنے گھونسلے کے اندر کھانا جمع کر کے رکھتا تو اس طرح کوے کی موت نہیں آتی تھی۔ لالچ کی وجہ سے کوے کی موت آ گئی۔ اس سبق سے ہم کو بچوں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ بچوں، ایک حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم سے روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 وادیاں ہوں، اور انسان کا پیٹ صرف خبر کی مٹھی ہی بھرے گی۔ یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان مال کی لالچ میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ ایک وادی کے برابر بھی سونا مل جائے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ ڈبل ہو جائے۔ یہ جو مال کی لالچ ہے یہ ہمارے دین میں ناپسند ہے، بلکہ ان کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ جو انسان مال کی لالچ میں پڑ جاتا ہے اور جو مال کا غلام ہو جاتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت ناپسند فرمایا ہے۔ بچوں، آپ یہ گھر پہ 1 سے 2 مرتبہ گھر پر یہ سبق ریڈ کیجیے۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔